ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برادران اسلام و حاضرین مجلس جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا ہے، اس شریعت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا دینی اعتبار سے کیا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے کیا طریقہ ہے، ان تمام طریقوں کا تذکرہ اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی عبادت میں اللہ رب العالمین نے اس کو مخفی نہیں رکھا ہے، بلکہ اس طور طریقے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اور ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے، ہم کو یہ حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری جو اہم ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تم کو دین پر عمل کرنا ہے، تو دین پر عمل کرنے کے لیے اس کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ اور طریقہ نہیں بن سکتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے تو تم کو یہی عمل کرنا پڑے گا، یہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا
جو طریقہ ہم نے اپنے نبی کو بتایا تھا. لہذا نبی کا طریقہ اگر صاحب ایمان ہو تو، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے، شیطان پر ایمان ہے، شیطانی طریقوں پر ایمان ہے، انسانوں کے بتائے ہوئے طور طریقے پر ایمان ہے، تب تو کوئی بات ہی نہیں. بات کس کے لیے ہے؟ صاحب ایمان کے لیے. تو ہم اور آپ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. ہمارا اور آپ کا، ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ یہی دراصل ہمارے لیے عمل کرنے کی چیز ہے. اب اگر کوئی دوسرا طریقہ عبادت کے نام سے یا کسی اور نام سے اگر وہ ہم کو دیتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور سے بتا دیا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم کو یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر ہم کو اپنا حساب کتاب دینا، تو اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر حساب کتاب پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا ایمان اس پر نہیں ہوگا وہ آدمی صاحب ایمان بن ہی نہیں سکتا ہے. جب اللہ ہی پر ایمان نہیں ہے تو پھر کس چیز پر ایمان ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر ایماندار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو، جانتے ہو، تو یہ پابندی تم کو کرنی پڑے گی. اور پھر اللہ کے رسول نے کچھ سب کچھ واضح طور سے بتا دیا اور اس کو اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو، صحابہ کرام کو سمجھا دیا اور سب اچھی طرح سے سمجھ گئے اور اس طور طریقے پر عمل کرنے لگے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میدان عرفات میں جو خطبہ دیا، اس خطبے کے آخر میں وہ جو موجود 90,000 لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ کیا میں نے وہ دین جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کے لیے دیا تھا، میں نے وہ پہنچا دیا کہ نہیں؟ میں نے وہ بتا دیا کہ نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، تو اب کوئی چیز باقی نہیں ہے. اس کا مطلب رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، شوال کے مہینے میں کیا کرنا ہے، شعبان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، ان باتوں کو بھی آپ رسول بتا دے. کون ایک مسلمان کے لیے کون سا دن جو ہے عید کا دن ہو سکتا ہے، کون سا دن جو ہے بہترین عبادت کرنے کا دن ہو سکتا ہے، کون سی رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے. کوئی چیز چھوڑ دیا رسول نے؟ ہرگز نہیں. سب موجود ہے. جب سب موجود ہے تب اگر کوئی مسلمان کسی بھی مہینے کے تعلق سے کوئی ایسی چیز لا کر کے اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرے اور مسلمانوں کے دین میں اس کو شامل کرے اور یہ کہے کہ جب تم یہ کرو گے تو تمہارا بڑا فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ اپنی طرف سے وہ گڑھ کر کے بنا کر کے وہ فائدہ آپ کو بتائے، اپنی تقریروں میں، اپنی مجلسوں میں آپ کو سمجھائے کہ جب یہ کام کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں تو تمہارے لیے یہ فائدے قیامت کے دن ہوں گے اور تم کو اس طریقے سے جو ہے وہاں فائدہ پہنچے گا وغیرہ وغیرہ. جیسے جو ہے عام طور سے آج مسلمانوں کے ماحول میں چل رہا ہے کہ جو اصل دین ہے اس کی تو پرواہ نہیں ہے، نماز بر وقت ادا کرنے کی فکر تو نہیں ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی فکر نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر جلسہ اور جلوس نکالنے کی اور نماز چھوڑ کر کے روڈوں پر گھومنے کی اور لوگوں کے راستوں کے بند کرنے کی یہ توفیق ضرور ان کو ملتی ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے. یہ توفیق اس کو شیطان دلاتا ہے، اس کے دماغ میں بساتا ہے، ارے چھوڑو نماز کیا ہے، چلو وہ کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں.
تو میرے بھائیوں، یہ اتنی کھلی ہوئی کتاب ہے اور یہ اتنی کھلی ہوئی بات ہے جس کو سمجھانے کی اصل ضرورت ہی نہیں ہے. کسی مسلمان کو یہ بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طور طریقے پر جب عمل کریں گے تب کامیاب ہوں گے، یہ بتانے کی ضرورت کس کو؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے بتایا ہے کہ کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں شیطانوں کے راستے میں نہ آ جانا. تو اللہ رب العالمین نے سب کچھ ہم کو اور آپ کو بتا دیا. اب اس بتانے کے بعد اگر ہمارا دماغ ویسے ہی معلوف ہو جائے، ایسے ہی بن جائے جیسا کہ ایک بت کا پوجنے والا، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو کاٹ اور چھان کر کے کاٹ کے بنا کر کے شکل ڈال کر کے ہم لے کر کے آئے ہیں، خرید کر کے لائے ہیں اور پھر اسی کو پوجا کرتے ہیں، یہی سب کچھ دینے والا ہے. تو اتنی موٹی سی بات ان کے دماغ میں نہیں آتی ہے. ایسے ہی یہ موٹی سی بات ان مسلمانوں کے دماغ میں نہیں آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں اور آپ پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے طور طریقے سے دور ہو جاتے ہیں اور ان چیزوں کو اپناتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں نہیں ہے. اسی میں سے میرے بھائیوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہدایتیں موجود ہیں، جس میں سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اب اس مہینے میں کثرت سے روزے رسول رکھتے تھے تو اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کے جگہ پر کیا بنا لیا کہ ایک رات کو جس کو لیلت نصف شعبان کہا جاتا ہے اور جس کا نام ان لوگوں نے شب براءت یعنی براءت والی رات جس کا نام رکھ لیا ہے، تو اب یہ کر لو تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ پریشانیوں کے دقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ جن لوگوں نے شیطان کے سکھائے ہوئے طریقے پر مسلمانوں کے لیے عبادت کا ڈھنگ بتایا تو وہ سیدھے سادے تھوڑے بتاتے تھے. وہ تو اس کے لیے ایک جو پس منظر بناتے تھے اور پھر اس پس منظر کے سامنے لوگوں کو پیش کرتے تھے کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے، اس طرح ان کے دماغ میں بیٹھاتے تھے. چنانچہ شیعوں نے، رافضیوں نے ان کے اپنے ایک جھوٹے امام جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن عسکری کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جبکہ وہ لاولد تھے، وہ بانج تھے، ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک بچہ ان کے گھر پیدا ہوا، اس بچے کو کسی نے نہیں دیکھا، کیسے پیدا ہوا، کب پیدا ہوا. وہ بچہ آخری امام ہے 12واں، اور وہ امام جو ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم جو اوریجنل ہے 40 پارے کا وہ لے کر کے بھاگ گیا، تو اس کی پیدائش اسی تاریخ کو ہے جس کو شب برات کی رات مانتے ہیں. لہذا ان کی خوشی میں اور ان کو یاد تازہ کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے بنایا، تو اس کو بنایا تو انہوں نے، لیکن جب انہوں نے بنا کر کے دے دیا جاہلوں کو تو وہ اس پہ خوش ہو گئے اور یہ ہوا کہ یہ تو عید کا دن ہے اور یہ عید جو ہے یہ تمام عیدوں سے بھاری ہو گئی. دھیرے دھیرے آپ دیکھیں اس عید کے لیے مسلمانوں کے یہاں کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، کتنے جوڑے جامے بنائے جاتے ہیں اور معلوم نہیں طرح طرح کے کیا اور سارے کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ جو آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے اس دن کو عید کا دن بنایا گیا اور کس طریقے سے اب مسلمانوں کے گھر گھر کے درمیان اس کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طور طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، آپ کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق کام کیا جائے، کوشش کر کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے. یہ سب نہیں کی جاتی ہے.
بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ انتظار کرو، چلو اب اس کے لیے تیاری کرو، اس کی ایک رات کے لیے جس کو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اگر اس رات کو آپ لوگ ایک نماز جو ہم بتاتے ہیں اس کو پڑھ لو تو پھر آپ کا تو بیڑا ایسا پار ہو جائے گا کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ سعادت مند کوئی رہے گا نہیں۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز ہے جس کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صلاۃ الفیہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں اور کتاب و سنت کی جو کتابیں ہیں، ائمہ دین کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور ملے گا کیسے؟ جب اس زمانے میں ہو، جب اللہ کے نبی کے طور طریقے میں ہو تب تو ملے گا۔ سن 448 ہجری میں یہ نماز پیدا ہوا ہے۔ جی ہاں، اس کی پیدائش 448 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 450 سال کے بعد اس کا وجود ہوا۔ تب جس کا وجود 450 سال کے بعد ہوا ہے، جس میں بڑے بڑے ائمہ کرام بھی موجود نہیں تھے، بڑے بڑے ائمہ کرام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ سب وفات پا چکے تھے، اس کے اور کئی سال کے بعد یہ نماز پیدا ہوئی ہے۔ تو آخر یہ نماز کیسے صحیح ہو سکتی؟ تو اب نماز کو جو بنایا تو اس کے لیے نام بھی بنا دیا، عطا کیا، اور اس کے لیے طریقہ بھی بتایا۔ کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب لیلۃ النصف یعنی شب برات، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے بیزاری والی رات کی، برات یہ عربی کلمہ اور شب یہ فارسی کلمہ ہے، تو عربی اور فارسی سے ملا کر اس کا نام بنا ہے شب برات۔ برات عربی زبان کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے اپنے غصے کا اظہار، اپنے بیزاری کا اظہار اور اپنے سے لا تعلقی کا اظہار۔ تو یہ اس امام کی پیدائش کے خوشی میں یہ جماعت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے جو صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ان سے اپنے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام شب برات رکھا گیا ہے۔ تو برات اور بیزاری کس سے ہوتی ہے؟ برات اور بیزاری شیعوں کے ہاں صحابہ کرام سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کو تو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، ان کو تو وہ صاحب ایمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہی لوگوں نے یہ بنایا، اور جن لوگوں کا مزاج مسلمانوں میں سے ان کے قریب تھا، انہوں نے اس کو لیا اور آج وہ بڑے دھوم دھام سے اس کو اپنی زندگی میں دین کے نام سے جو ہے نافذ کیے ہوئے ہیں۔ اور انہی بدعتوں میں سے، انہی گڑھی ہوئی چیزوں میں سے یہ عبادت ان کے یہاں سب سے زیادہ مقبول عبادت ہے۔ جو مسلمان ان کا بچہ کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھنے جاتا ہے، وہ شب برات کو صلاۃ الفیہ پڑھنے ضرور جائے گا۔ وہ کس طریقے سے اس صلاۃ الفیہ کو پڑھنے جاتا ہے، یہ بھی ایک قابل فہم بات نہیں ہے۔ صلاۃ الفیہ کا مطلب کہ تم جو ہے 100 رکعت نماز پڑھو یا جو ہے 10 رکعت نماز پڑھو، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو۔ کتنا؟ 100 مرتبہ قل ہو اللہ۔ ایسی کوئی نماز شریعت میں اللہ کے نبی نے نہیں دیا ہے جس میں نماز پڑھنے کے بجائے اس کو گننے کی اتنی ضرورت پڑے۔ ایک آدمی قل ہو اللہ 100 مرتبہ نماز میں پڑھے گا تو وہ قل ہو اللہ پڑھے گا کہ وہ اس کو گنے گا کہ ہمارا کتنا ہوا، تو اس کو ساری توجہ تو اس کو اس گننے میں لگی رہے گی۔ بھائی یا تو کسی کو بیٹھاؤ وہ پڑھے اور سنے، اور وہ بیٹھ کر ایک گنے کہ 1 ہوا 2 ہوا 10 ہوا،
ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے یہاں. ان کے یہاں صلاۃ کا طریقہ انتہائی خوشی و خضوع کا طریقہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو یہاں تو ایسا طریقہ بتا دیا ہے جس طریقے پر عمل داری ہی ناممکن ہے. تو اب یہ نماز ادا کرو اگر صلاۃ الفیہ، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عجیب عجیب باتیں جو ایک صاحب عقل و خرد سنتے ہی یہ کہے کہ یہ کتنا پاگل آدمی ہے. کیا ہے وہ؟ ایک آدمی جو یہ نماز الفیہ پڑھے گا تو جس وقت وہ ختم کرے گا نماز، اسی وقت سے 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اسی وقت سے جٹ جاتے ہیں اس کے گناہوں کے مٹانے کے لیے، اور 70,000 فرشتے اس کے نیکیوں پہ لکھنے کے لیے. یعنی اگر صلاۃ الفیہ پڑھا تو کتنی نیکی ہو جائے گی کہ 70,000 فرشتوں کو اس کے لکھنے کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ اور ان کے جو گناہ ہیں، اب ان کے گناہ کہاں سے آتے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ جب پچھلے سال جو پڑھا تھا تو اس میں 70,000 فرشتے سارا گناہ مٹا دیے تھے. تو یہ گناہ آئے کہاں تمہارے پاس کہ پھر 70,000 فرشتے کی ضرورت ہے اس کو مٹانے کے لیے؟ تو اب جب 70,000 فرشتے تمہارا گناہ مل کر کے مٹائیں گے تو کچھ گناہ رہ جائے گا؟ نہیں. ایسے ہی 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں محل بناؤ. میرے بھائیوں، جنت جو ہے وہ تو اللہ رب العالمین نے اس کو اسی دن بنا دیا تھا جب زمین و آسمان بنایا تھا. تو وہ جنت جس کو رسول کو دکھایا گیا تھا، رسول کو کی زیارت کرائی گئی تھی، تو وہ جنت تو بنی بنائی تیار شدہ ہے. تب تم کون سی جنت بنوا رہے ہو اپنے فرشتوں سے؟ یہ تو جنت پھر اس کی ہوگی جو ایک ظالم بادشاہ نے بنوایا تھا، جس کو دروازے جنت کے دروازہ پر قدم رکھنا بھی نصیب ہوا. تو وہی جنت تو یہ ہوگی، دوسری جنت نہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. یہ نماز ہے جو اگر ایک نماز کوئی مار دیتا ہے یہ الفیہ والی، تو اس کے خاندان کا، اس کے سابق لوگوں کا، اس کے آئندہ پیدا ہونے والوں کا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. اب جب آج کے سال پڑھ لیا، سب کچھ معاف ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تب تو آئندہ بھی کچھ کو نہیں پڑھنا چاہیے وہ سب. اور جب وہ پڑھ لیا کل معاف ہو گیا، تب نماز کی ضرورت باقی بچی، روزے کی ضرورت باقی بچی، صدقہ زکات کی ضرورت باقی بچی، حسن اخلاق کی باتیں باقی بچی. ساری شریعت تو ختم ہو گئی، عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ گمراہیاں ہیں، یہ وہ بدعتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا مسلمانوں، ہر وہ چیز جو ہماری دین میں داخل کی جائے گی جو ہمارے دین میں آج موجود نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں مردود ہے. اور کیا فرمایا تھا؟ جو ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں وہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ گمراہی ہوتی ہے. یہ رسول کی زبان مبارک ہے جس آپ نے بتایا تھا ہم کو اور آپ کو. لیکن بری باتوں پر عمل کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اب ظاہر بات ہے ایک آدمی رات کی تاریکی میں قیام اللیل کرنے آتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے سکون کے ساتھ، تو اب اس میں کون سا مزہ ہے؟ مزہ تو اس میں ہے کہ چلو کچھ بناؤ، آگ جلاؤ، چولہا لگاؤ، کھاؤ پیو،
اصلاح کرو تب اس میں مزہ لگتا ہے نا، اس میں کیا مزہ آتا ہے؟ تو یہ بدعت کی چیزیں ہیں، یہ مزہ حاصل کرنے کے لیے لگتا ہے کہ لوگوں نے کیا ہے اور اس کو شیطان نے دین میں شامل کرا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی چیزیں اس رات کے متعلق مسلمانوں نے گڑھ لیا ہے جس سے ان کا عقیدہ ہی بالکل فاسد نظر آتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس دن روحیں آتی ہیں، مرے لوگ جو ان کے گھر کے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں۔ یہ مرے لوگ جو آتے ہیں ان کی روحیں جو آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کو کہتا ہے قرآن کریم میں، جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اللہ نے جواب دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے رسول، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیجیے کہ روح اللہ کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ تمہارے سمجھ میں انسانوں آئے گا ہی نہیں۔ روح جو ہر انسان کو اور ہر جاندار کو زندہ رکھتی ہے، اس کو آج تک دنیا تلاش کر رہی ہے، کیا کیفیت ہے، کیا چیزیں نہیں جان پا رہی۔ تو روح تو ایسی چیز ہے جس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، تو تم کو کیسے پتا کہ وہ روح تمہارے گھر میں آ گئی؟ تمہاری ماں، تمہارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کی روحیں گھر میں آ کے پہنچ گئی ہیں، اور بسا اوقات ان کے لیے انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنی جگہ پہ جنت میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کی روح جنت میں آرام سے رہتی ہے، چلتی پھرتی ہے، اور کبھی بھی ایسے لوگ جو جنت میں ہیں جن کی روحیں اعلیٰ علین میں ہیں، وہ کبھی وہاں سے نکل کر باہر آنے کی تمنا اور خواہش نہیں کرتے ہیں شہید کے علاوہ۔ تو شہید کے علاوہ کوئی آنے کی تمنا ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ جو تمنا کرتے ہیں تو وہ تمنا پوری بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ روحیں یہاں سے جائیں۔ تو اللہ کے ہاں تو سسٹم نہیں ہے، تو یہ کون سی روحیں ہیں بھائی جو تمہارے گھروں میں آتی ہیں، تمہارے خاندان کے لوگوں کی جو روحیں آتی ہیں، یہ کون سی روحیں آتی ہیں؟ جنت سے تو روحیں نکلیں گی نہیں، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں، بدکار لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں، تو وہ تو قید خانے میں ہے، تو اللہ کے قید سے بھاگ آتی ہیں روحیں۔ اللہ کا قید اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ تمہارے گھر کی روحیں وہاں سے چھٹک آتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا بدترین عقیدہ ایک مسلمان کا ہے جو شب برات کے نام سے کرتا ہے، اور شب برات کو عید کا دن مناتے ہیں، سب سے بڑی عید مناتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی عید دین اور شریعت کی تو نہیں ہے، ہاں مکیہ اور کسی لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اور کون سی ذمہ داری ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی قابل عمل ہے، یہی قابل عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دل و دماغ کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو ہمارے لیے واضح فرما دے۔ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کے تعلق ہمارے دلوں میں صحیح محبت پیدا کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی رب العالمین ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غفلتوں کو رب العالمین معاف فرما دے۔ بار الہ، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔